بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالی یہی پسند کرتا ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے مکمل کی تھی تختی نمبر 14 مشق تشدید مع سکون۔ تشدید کو ہم نے سکون کے ساتھ پڑھا تھا، تشدید کی ہم نے سکون کے ساتھ مشق کی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 15 تشدید مع تشدید، یعنی کہ تشدید کو تشدید کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ڈبل تشدید والا لفظ ہوگا۔ چلیے آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یز زک، کاف کھڑی زبر کا، یز زک کا۔ اچھا، کل کے سبق میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا، جب جوڑ کیے تھے تو ساتھ میں نے تشدید کا نام لیا تھا ایسے، یا زبر زا شدہ یز، زا زبر کاف شدہ زک، یز زک، کاف کھڑی زبر کا، یز زک کا۔ ایسے باہر کے عرب ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر میں نے بھی ایسے ہی پڑھا تھا بغیر تشدید کا نام لیے، لیکن بھائی جو ہے میرا وہ ملائیشیا میں ٹیچر ہے، قرآن پاک پڑھاتا ہے، تو اس کا طریقہ عربوں والا ہے۔ اس نے مطلب فتحہ کسرہ اور ضمہ ان کا لینا ہے، زبر زیر پیش کے بجائے یہ نام لینے ہیں اس نے، تو عرب لہجے میں ادھر پڑھاتا ہے۔ تو اس نے مجھے بولا کہ باجی آپ ایسے پڑھائیں، تو لیکن میں نے سوچا شاید یہاں کے لوگوں نے ایسے نہیں پڑھا تو میرا پڑھنا شاید ان کو عجیب لگ رہا ہے، اور بغیر اس کے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں تشدید کا نام لیے ہی۔ یزکا، کاف چونکہ حروف مدہ کی طرح ہے، حروف مدہ کی طرح ہی اس کو پڑھتے ہیں کھڑی زبر کو، تو اس کو وقف میں بھی یزکا ہی پڑھیں گے۔ یزکا، وقف کی صورت میں یزکا۔ زا مشدد حروف ہے، ذرا رک کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور کاف بھی مشدد حروف ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یزکا، یزکا، ٹھیک ہے، رکنا ہے پھر آگے پڑھنا ہے۔ یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر زک، یزک، کاف زبر کا، یزکا، وا پیش رو، یذکرو، وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گی اور را یہاں پر پر بھی پڑھی جائے گی۔ یذکرو، یذکر۔ ذال جو ہے وہ نرم حروف ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اس کو پڑھتے وقت آپ نے سختی بھی نہیں زیادہ کرنی اور رک کر ہی پڑھنا ہے، لیکن سختی زیادہ نہیں کرنی زا کی طرح۔ زا میں اور دال میں فرق آپ نے واضح کرنا ہے، دونوں کو ایک طرح نہیں پڑھنا۔ یزکا، غور سے سن لیجئے، یزکا اور یذکرو۔ ذال کو پڑھتے وقت آپ نے اپنی زبان کا سرا سامنے والے دو دانت کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے۔ یذکرو۔ حمزہ لام زبر ال، میم دال پیش مد، المد، دال سا زبر دس، المدس، سا زیر سی، المدثی، وا پیش رو، المدثرو، المدثرو۔ سا کو بھی ذال کی طرح نرمی سے پڑھیں گے اور اس کا مخرج بھی وہی ہے جو کہ ذال کا ہے، ٹھیک ہے۔ المدثرو۔ حمزہ لام زبر ال، میم زا پیش مز، المز، زا میم زبر زم، المزم،
میم زیر می، المزمی، لام پیش لو، المزملو۔ اگر ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے لام کو، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش آخر میں آ جائے اور ہم نے ادھر وقف کرنا ہو، سٹاپ کرنا ہو، سانس ہمارا ختم ہونے لگے تو اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ سورت میں بھی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، یا ایہا المزمل، تو یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، المزملو وقف کی صورت میں، المزمل، میم مشدد حروف ہے، میم اگر مشدد ہو تو یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر رک کر، ایک الف کی مقدار ایک مٹھی کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ایک الف کی مقدار کہتے ہیں۔ المزمل، غنہ کی آواز ناک میں جاتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی، اسی کا نام غنہ ہے۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علج، یا زیر یی، علیشی، نون زبر نا، علیشینا، آگے گول دائرہ وقف کی علامت ہے، یہاں پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ نون کو ساکن کر کے، علیشین، یا جو ہے حروف مدہ ہے، اور اس کو جب ہم نے جوڑ کیا تھا تو ایک الف کے برابر لمبا کیا تھا، لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، چونکہ مطلب کہ جو آخر والا حروف ہے وہ ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے حروف مدہ آ جائے، حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف واو یا، ٹھیک ہے، تینوں میں سے کوئی بھی حروف مدہ آ جائے اور اس کے بعد والا حروف ساکن ہو رہا ہو یا وقف میں ہو رہا ہو یا پھر جوڑوں میں، تو اس کو ایک الف سے زیادہ یعنی کہ 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ پھر علیین، علیینا، علیین، دیکھا آپ نے وقف میں نے اس کو زیادہ لمبا کیا ہے۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علج، یا واو پیش یو، علیشو، نون زبر نا، علییونا، وقف کی صورت میں نون ساکن ہوگا، آگے گول دائرہ ہے، وقف کی علامت ہے، علییون، نون ساکن ہو رہا ہے، اس سے پہلے واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں یہ واو مدہ ایک الف کے بجائے 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا، علییون۔ ہم آج کا سبق اتنا ہی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، باقی سبق ہم اگلا کل پڑھیں گے، اور قاعدہ مکمل ہونے والا ہے، جیسے ہی قاعدہ مکمل ہوتا ہے، اب جو میں نے آپ کو اس کی گرامر بتا کر سمجھائی ہے آپ کو، تو جیسے ہی اس کی دہرائی شروع ہوگی تو انشاءاللہ میں یہی ساری اس کی گرامر، اس کا جو قواعد ہیں تجوید کے، وہ میں آپ کو لکھ کر سمجھاؤں گی، لکھ کر دکھاؤں گی اور بتاؤں گی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔